اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ہر سو پھیلی اس دنیا تک جلد سے جلد رسائی حاصل کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت طے کرنے کے لیے کبھی ہوائی جہاز کا استعمال کرتا ہے تو کبھی بلٹ ٹرین کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کاروں اور بسوں میں سفر کے دوران اکثر لوگوں کو الٹیاں آنا کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ لیکن دراصل سفر کے دوران دماغ اور جسم کے مختلف حصوں سے متضاد معلومات مل رہی ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں، ٹانگیں، پاؤں اور بازو، آپ کے کانوں کے اندر موجود بیلنسنگ کا نظام، یہ سب مل کر دماغ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ایئر کنڈیشن بس یا کار میں بیٹھتے ہیں اور کار کا دروازہ بند کرتے ہیں تو کانوں پر ایک عجیب سا پریشر پڑتا ہے، جسے قانون کے اندر موجود بیلنسنگ کا نظام دماغ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ حرکت میں ہیں۔ لیکن جب آپ بس کے اندر ہر چیز کو ساکن دیکھتے ہیں اور اسی طرح کے متضاد سگنل سے دماغ علم میں کنفیوز ہو جاتا ہے اور معدے کو الٹی سیدھی ہدایات بھیجنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، وومٹنگ اور چکر صرف اس وقت آتے ہیں جب آپ باہر تیزی سے تبدیل ہونے والے مناظر پر توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی کے پردے بند رکھیں اور باہر کے مناظر پر توجہ نہ دیں تو نہ ہی چکر آئیں اور نہ ہی وومٹنگ۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ گاڑی میں سوتے ہوئے شخص کو الٹیاں نہیں آتی، یا کسی کو آ رہی ہوں تو اسے سونے کا کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق گاڑی سے باہر دیکھتے وقت آپ کا ریٹینا اور دماغ اتنی تیزی کے ساتھ امیجز کو پروسیس نہیں کر پاتے، اور جب آپ ذہن پر زور ڈالتے ہیں یعنی اپنے دماغ کو آپٹیمم لیول سے زیادہ اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ اپنی صلاحیت سے آگے کام کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس صورت میں آپ کا سر چکرانے لگتا ہے اور آپ کو وومٹنگ ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ پٹرول اور ڈیزل گاڑی میں آکسیجن کی کمی بھی الٹی اور چکر آنے کا سبب بن سکتی ہے، لیکن یہ وجہ قدرے کم ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں الٹی سے پہلے یا الٹی کے آنے کے وقت ہونے والی اس اضطرابی کیفیت پر۔ ناظرین کرام، اگر وومٹنگ زیادہ ہو جائے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے فوری زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ ایسا کرنے سے جسم میں سیال مادوں کا لیول درست رہے گا اور طبیعت بھی جلدی معمول پر آ جائے گی۔ اگر وومٹنگ کا عمل مسلسل جاری رہے تو تھوڑے سے پودینے کے پتے دھو کر چبائیے، کیونکہ پودینے کے پتے دھو کر چبانے سے وومٹنگ کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر وومٹنگ جراثیم اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ فوراً رک جائے گی، ورنہ اس کی وجہ سے ہونے والی بے چینی اور جلن سے ضرورت راحت ملے گی۔ ناظرین کرام، زیادہ وومٹنگ ہونے سے جسم میں موجود ضروری غذائی اجزاء خارج ہو جاتے ہیں اور جسم میں سیال مادوں کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں ایک چٹکی نمک اور ایک بڑا چمچ چینی شامل کر کے پی لیں۔ اس پانی کو پینے سے جسم میں سیال مادوں کا توازن ٹھیک ہو جائے گا اور الٹی بھی رک جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر کبھی کوئی وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب ڈاکٹر اس کی پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہمارے پاس احتیاطی تدابیر ہوں تو ہم اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ تدابیر اور کمنٹس ہوں تو اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔